پاکستان کے ساتھ کچھ بھی اچھا ہو تو بھارت میں صف ماتم بچ جاتا ہے. اور آج کل ایک صف ماتم کی وجہ وہ 9th سیشن جوائنٹ اکنامک کمیشن کا بنا ہوا ہے، جس کا اجلاس جو ہے وہ ڈھاکہ میں ہوا اور جس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے. اور اس میں سب سے اہم فیصلہ جس پہ بھارت بہت تپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم جو کراچی کی بندرگاہ ہے وہ تجارت کے لیے ہم بنگلہ دیش کے لیے کھول دیتے ہیں. اس سے تو ایک طوفان آ گیا ہے بھارت میں. بھارت کو اگر بنگلہ دیش سے ذرا بھی ہمدردی ہو، پاکستان کے ساتھ ذرا بھی وہ تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف دیکھے، تو اس کو اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے دونوں ملک جو ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں، دونوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے. لیکن ان دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہوں یہ تو بھارت کو قبول نہیں ہے، یہ تو بھارت کو گوارا نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اپنی پاپولیرٹی کی خاطر، اپنی میڈیا ریٹنگ کی وجہ سے وہی زبان بولتے ہیں جو بھارت کے لوگ بولتے ہیں. مجھے یہاں مولانا مودودی صاحب یاد آتے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے میرے خلاف سازش کی ہے، لیکن اگر آپ میرے خلاف سازش کرتے تو یہی کچھ کرتے جو آپ نے یہ کیا. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے متعلق جو ہے بھارتی میڈیا کیا بول رہا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی کیا چیز حق میں ہے اور کیا اس کے خلاف ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو ہیں پاکستان کے بہت سے دانشور ہیں، پاکستان کے بہت سے اینکر پرسن ہیں جو بھارت کی زبان بول رہے ہیں، تو انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے وہ کون سی زبان بول رہے ہیں. ایک اور ہمارے ساتھ بڑی ایک بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خرابی کی طرف گئے ہیں، اب خراب ہو رہے ہیں. اور کوئی جو ترکی میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس کے بھی کوئی اچھے نتائج نہیں نکل رہے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں بھارت کی زبان بول رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیوں زبان بول رہے ہیں، اور ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خلاف کارروائیاں کریں، ان کو اٹھایا جائے یا ان کو خلاف تشدد کیا جائے، لیکن ان کو یہ احساس ضرور دلایا جائے کہ یہ پاکستان جو ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی ہے. جو پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ان کا بھی ہے، یہ ان کے بچوں کا بھی ہے. تو کچھ ذمہ داری جو ہے قوم جو ہے، ملک جو ہے، وہ آپ کو دیتے ہیں. اب یقین کریں کہ پاکستان میں جس طرح کی آزادی اظہار ہے، اس کو صلاح الدین صاحب تو آزادی اظہار کہا کرتے تھے، اس طرح کی آزادی جو ہے وہ فلپائن کے علاوہ دنیا میں کسی ملک میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ یہاں لوگ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بنیادی مفادات کے خلاف جو ہے وہ گفتگو جو ہے بڑی بے شرمی کے ساتھ کرتے ہیں. پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ان کی غلطیوں کے متعلق گفتگو کرنے والا، میں اس کو بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، غدار ہے، یا پاکستان کے ساتھ غلط کر رہا ہے. جہاں وہ نشاندہی کرتا ہے وہاں وہ ہمارا محسن ہے، لیکن یہاں وہ بات کیے بغیر، یہاں کو نشاندہی کیے بغیر، ٹھوس حقائق کے بغیر صرف اپنے خیالات جو ہیں وہ بیان کرتا ہے. یہاں میں علمی حلقوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. امریکہ میں بھی ہے کہ خبروں کی فیکٹس چیک کے طور پہ ہوتا ہے کہ یہ جو اینکر پرسن ہے، یہ جو بندہ ہے، اس نے کتنی خبریں غلط دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں روز خبر آپ کی غلط ہوتی ہے، روز ڈرلے سے اگلے دن وہ اینکر پرسن ہے وہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل غلط ہوتی ہے اور بار بار سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ خود میڈیا کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ زیرو ہو کے رہ گئی ہے، اور میڈیا ایک تماشا بن گیا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ خبر کے لیے نہیں، اطلاع کے لیے نہیں، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے میڈیا کو دیکھنے لگے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے.